بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہی مقیم ہوں گے اور آن لائن کلاس سے خوب فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، لیکچرز کو بخوبی سن رہے ہوں گے اور کتاب سے سبق کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ڈیلی بیسس پہ جو لیکچر دیا جا رہا ہے اس کو روز کا روز سنیں اور اس کو اچھی طرح سے کتاب سے یاد کریں۔ تو آج ہم اپنا نیا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام لوگ آن لائن کلاس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جو آج کا ٹاپک آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ فیچرز آف ڈیٹا بیس کا لاسٹ ریمیننگ پوائنٹ ہے۔ تو اس میں جو سب سے آخری پوائنٹ ہے وہ ہے وائلڈ کارڈز۔ وائلڈ کارڈ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ یہ کچھ خاص قسم کے نشانات ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں جس کی مدد سے ڈیٹا بیس میں سے رکھے ہوئے ڈیٹا کو ٹیبل میں سے تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیں، وائلڈ کارڈ ایک ایسے نشانات، علامتیں ہوتی ہیں جس کی مدد سے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر لاکھوں کروڑوں ریکارڈ ڈیٹا بیس کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے بندوں کے ریکارڈ چاہیے جن کا تعلق پاک پتن شہر سے اور ان کی کوالیفیکیشن ایم فل ہو۔ تو ہم اس کیوری کو، اگر سوال کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اگر اس کو تلاش کرنا چاہیں تو ہم ان وائلڈ کارڈز ہی کی مدد سے ڈیٹا بیس میں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف علامتیں ہیں اور ہم ان کو مختلف پرپزز، مختلف جگہوں پر ہی ہم ان کا استعمال کریں گے۔ میں آپ کو یہ نیکسٹ اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو وائلڈ کارڈ ہے وہ ہے اسٹیرک۔ اسٹیرک ہے، دوسرے نمبر پر کوشچن مارک ہے، نمبر تیسرے پہ بریکٹ ہے، نمبر 4 پہ ایکسکلیمیشن مارک ہے، نمبر 5 پہ ڈیش ہے اور نمبر 6 پہ نمبر سائن، جس کو ہم ہیش سائن بھی کہتے ہیں۔ تو آگے ہم مزید اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ تو وائلڈ کارڈ کا جو یوز ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے۔ وائلڈ کارڈ خاص قسم کے نشانات ہوتے ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا کو تلاش کر لیا جاتا ہے۔ وائلڈ کارڈ درج ذیل قسم کے ہوتے ہیں، جس میں ستارے کا نشان ہے، سوالیہ نشان ہے، بریکٹ ہے، ندائیہ نشان جس کو ہم ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیش کا سائن ہے اور لاسٹ پہ نمبر سائن ہے۔ یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہم اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ستارے کا نشان۔ ستارے کا نشان جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے وائلڈ کارڈ میں ڈیٹا کو تلاش کرنے کے لیے، اور اس کی ایگزامپلس جو 3 دی ہوئی ہیں، جیسا کہ اے اسٹیرک، اس سے مراد ہے اے سے شروع ہونے والی تمام معلومات، جیسا کہ ہم نے مثال میں لکھا اے اسٹیرک۔ شروع میں کسی بھی لفظ کے کریکٹرز کے شروع میں اے آئے گا اور آخر میں باقی
मांदा जितने मर्जी जो मर्जी करेक्टर जिस मर्जी तरतीब से आए, मसलन अली रिकॉर्ड को तलाश किया जाएगा, अब्दुल्ला, ये दोनों ही ए से शुरू हो रहे हैं और आखिर में जितने मर्जी करेक्टर आए, जैसा कि अब्दुल्ला के आखिर में 6-7 करेक्टर्स हैं और अली के आखिर में आगे 2 करेक्टर हैं, तो शुरू में जो मर्जी करेक्टर ए से स्टार्ट होगा और बाद में जितने मर्जी करेक्टर्स पर मुश्तमिल हो, तो इस तरह के रिकॉर्ड को ये सर्च करेगा। स्टार ए स्टार, इससे मुराद ये होता है कि लफ्ज़ में जिसको हम तलाश करना चाह रहे हैं ए का आना ज़रूरी है, जैसा कि स्टार राइट साइड पे भी है, स्टार लेफ्ट साइड पे है, दरमियान में ए है, तो इससे मुराद ये हुआ कि ए का आना ज़रूरी है, शुरू में भी जो मर्जी आए और आखिर में भी जो मर्जी करेक्टर्स आए। इसी तरह तीसरी मिसाल जो दी हुई है स्टैरिक ए है, ए आखिर में आया हुआ है, स्टार शुरू में है, तो इससे मुराद ये वो अल्फाज हैं कि जिसमें आखिर में ए आता हो, तो उसको हम ये डेटाबेस में से तलाश करके लेके आएगा। जैसा कि मिसाल में आपको नज़र आ रहा है डाटा, जैसा कि ए आखिर में आ रहा है, शुरू में जो कुछ मर दिया, जैसे ये साइमा है, ए आखिर में आ रहा है, शुरू में जो कुछ मर दिया है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान भी इस्तेमाल होता है और ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ और सिर्फ एक हरफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टैरिक तो हम जितने मर्जी कैरेक्टर्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन जैसे ए क्वेश्चन मार्क, ये 2 क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं, तो हरफ जो है वो ए से शुरू होगा और आखिर में इसके कोई से 2 कैरेक्टर्स आएंगे, तो इस तरह के रिकॉर्ड को तलाश करेगा। जैसा कि अगर हमने डेटाबेस में इस तरह का क्वेश्चन पुट किया है, तो ये अली जैसा कि ए से शुरू हो रहा है, आखिर में 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ए से शुरू हो रहा है, बाद में 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इनको तलाश करेगा। अगर ए के बाद 3 या 4 कैरेक्टर्स आते हैं तो उन रिकॉर्ड को ये तलाश नहीं करेगा। नंबर 3 पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किसी एक कैरेक्टर की तलाश के लिए किया जाता है जो कि ब्रैकेट के दरमियान में मौजूद होता है। मसलन जैसा कि इसने मिसाल देकर वादे किया है, बी ब्रैकेट के अंदर ए और ई लिखा गया है और डबल एल लिखकर तलाश किया जाएगा, तो बॉल को तलाश करेगा, बेल को तलाश करेगा, मगर लेकिन बिल और बुल को तलाश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आई भी ब्रैकेट में नहीं है और यू भी ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। जैसा कि बी ए डबल एल बॉल और बी ई डबल एल बेल को तलाश करेगा, इसके अलावा दरमियान में बी के बाद और डबल एल से पहले जो भी कैरेक्टर्स आएंगे उनको तलाश नहीं करेगा। नदाइया निशान है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो भी ब्रैकेट के अंदर नहीं के तौर पर इस्तेमाल होता है कि ये लफ्ज़ शामिल नहीं है, इनके अलावा बाकी तमाम करैक्टर जो हैं उनको शामिल करेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बी शुरू में आएगा और आखिर में डबल एल आएगा, ए और ई के अलावा बाकी तमाम जो इनके मिलने से बनेंगे करेक्टर हरफ बनेगा, वर्ड बनेगा, उसको ये तलाश करेगा। बी ए डबल एल को तलाश नहीं किया जाएगा, बी ई डबल एल को तलाश यहाँ पर क्योंकि एक्सक्लेमेशन नॉट को जाहिर कर रहा है तो ये तलाश नहीं करेगा। बी यू डबल एल को तलाश करेगा, बी आई डबल एल को यहाँ पर तलाश करेगा डेटाबेस में से। इस क्वेरी के मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस सवाल के मुताबिक बी यू डबल एल को सर्च किया जाएगा और बी आई डबल एल को सर्च किया जाएगा।
اس کے بعد نمبر سائن ہے. نمبر سائن کی مدد سے بھی نمبری ڈیٹا کو تلاش کیا جاتا ہے. مثلا 1 ہیش سائن یا نمبر سائن اور 3 درمیان میں جو مرضی ڈیجٹ آئے اسٹارٹنگ with 1 and end with 3 مڈل میں درمیان میں جو مرضی ڈیجٹ آئے اس کو تلاش کرے گا. جیسا کہ اس نے 103 میں 1 سٹارٹ ہو رہا ہے, 3 پہ اینڈ ہو رہا ہے, درمیان میں 0 ہے, اسی طرح 1 ہے, اسی طرح 2 ہے, اسی طرح 4 ہے, ان تمام کو تلاش کرے گا اسٹارٹنگ ود 1 اینڈ اینڈ ود 3 جیسا کہ مثال میں اس نے واضح کیا ہے. ڈیش سائن بھی بریکٹ کے اندر ہی استعمال ہوتی ہے. جیسے ہم 1 2 3 ڈیش 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 لگا کر آگے 10 لکھ دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 4 بھی شامل ہے, 5 بھی شامل ہے, 6 بھی شامل ہے, 7 بھی, 8 بھی, اور اسی طرح 10 تک تمام ڈیجٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. تو اس میں جیسا کہ مثال میں واضح ہے بی بریکٹ اے ڈیش ای بریکٹ ڈی, اس میں بی سے شروع ہوگا اور ڈی پر اینڈ ہوگا. درمیان میں اے بھی آ سکتا ہے, بی بھی آ سکتا ہے, سی بھی آ سکتا ہے, ڈی بھی آ سکتا ہے اور ای بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کے وہ کریکٹرز کو لفظوں کو تلاش کرے گا. مثلا بی اے ڈی بھی کو بھی تلاش کر سکتا ہے, بی بی ڈی کو بھی تلاش کر سکتا ہے, بی سی ڈی کو بھی تلاش کر سکتا ہے, بی ڈی ڈی کو بھی تلاش کر سکتا ہے, بی ای ڈی کو بھی تلاش کر سکتا ہے. بی ایف ڈی کو تلاش نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کی رینج سے باہر ہے, جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے. اے سے لے کر ای تک جس میں بی بھی شامل ہے, سی بھی شامل ہے, ڈی بھی شامل ہے اور ای بھی شامل ہے. اسٹارٹنگ اے ہے اور ڈیش کے بعد جو ای لگائی گئی ہے ای تک ہے. ورڈ جس کو ہم تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بی سے شروع ہوگا اور اس کا اینڈ ڈی پر ہوگا. ڈی پر اس کا اینڈ ہوگا, اسٹارٹنگ ود بی ہوگا اور اینڈ ود ڈی ہوگا. تو ایسے لفظوں کو تلاش کرے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بی اے ڈی بیڈ کو تلاش کرے گا, بی بی ڈی کو تلاش کرے گا, بی سی ڈی کو تلاش کرے گا, بی ای ڈی کو تلاش کرے گا. درمیان میں بی اور ڈی کے درمیان میں اس رینج کے علاوہ اگر کوئی کریکٹر آتا ہے تو اس کو تلاش نہیں کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وائلڈ کارڈ کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں اس کی مدد سے تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. ہم ایزیلی اپنے ایگزیکٹ ریکارڈ تک پہنچ جاتے ہیں ان وائلڈ کارڈ کی مدد سے ڈیٹا کو سرچ کرنے کے حوالے سے. وائلڈ کارڈ دوبارہ سنیں, بیسیکلی ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, جیسا کہ ستارے کا نشان, سوالیہ نشان, بریکٹ, ندائیہ نشان, نمبر کا نشان اور ڈیش علامت شامل ہے. تو آپ نے اس میں تمام مثالوں کو دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر جو یہ وائلڈ کارڈ استعمال ہو رہے ہیں مختلف سوالات کی صورت میں ہم اس کو لگا کر ڈیٹا بیس کے پاس بھیجتے ہیں اور ڈیٹا بیس ان نشانات کی مدد سے ہمارے ریکارڈ کو ہماری مرضی کے مطابق تلاش کر کے لے کر آئے گا. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی کو تلاش کرنا. کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا بیس میں کروڑوں لوگوں کی معلومات پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم نے اگر کسی ایگزیکٹ ریکارڈ تک پہنچنا ہے تو ان وائلڈ کارڈز کی مدد سے ہم آسانی سے سوال کی صورت میں اور ان نشانات کو استعمال کر کے ہم اپنی مطلوبہ ڈیٹا تک پہنچ سکتے ہیں, اس کو تلاش کر سکتے ہیں. میں اب امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی
اور میں اللہ حافظ کہتا ہوں. ٹاپک کو اچھی طرح سے سنیے گا اور اس کو کتاب سے اچھی طرح سے پڑھیے گا، مثالوں کو خوب بخوب پڑھنے کی کوشش کریں. اوکے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. اللہ حافظ.